السلام علیکم. ویلکم ٹو ریسپی ٹاک. ریسپی ٹاک از این ہائی نون انیشیٹو. یہ ایک ایسی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جہاں پہ ایکسپرٹ پلمونالوجسٹ سے سانس سے جڑی تکالیف اور بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصور انصاری, کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ, کراچی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے. سر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایزما, دمہ, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں پریویل کرنے لگا ہے اور اس کی بہت زیادہ اویئرنیس پہ کام ہو رہا ہے. تو سر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی دست شفقت میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچھ انفارمیشن چاہیں گے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے سر دمہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں ہونے کی؟ اچھا دیکھیے, دمہ ایک الرجک ریسپانس ہے ماحول کو. یہ سمجھیے کہ ماحولیاتی جو چھیڑنے والی چیزیں ہیں جو ہوا میں ہوتی ہیں اور وہ سانس کے ذریعے سے اندر جاتی ہیں اور وہاں جا کر جو سانس کی نالیاں ہیں, ان کی جھلیاں, ان کے میوکوزا, ان سب کو وہ متاثر کرتی ہیں اور ایک حساسیت ایجاد کرتی کہ جس کے نتیجے میں یہ نالیوں میں تنگی واقع ہوتی ہے, ایک, اور دو, ان نالیوں میں ورم بھی ہوتا ہے. تو یہ جب تنگ بھی ہوتی ہیں اور سوج بھی جاتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کا گزر مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ obstructive ایئر وے ڈیزیز کہلاتا ہے. اور یہ جو حساسیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, اس میں ہم غذا کو بہت اصرار کرتے ہیں کہ اس سے پرہیز کرو, اس سے پرہیز کرو, لیکن ہوا تو وہ چیز ہے جو کہ لینی پڑتی ہے. تو جب ماحولیاتی خرابیاں ہوتی ہیں تو الرجن زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ ماسکنگ کریں. کووڈ کے زمانے میں دیکھا گیا, ہمارے یہاں نہیں, یہ آل اوور دا ورلڈ کے COPD اور ایزما کے ایکیوٹ اٹیکس نسبتاً جو کم ہوئے. اس کی کوئی اور وجہ نہیں سمجھ میں آئی کہ کسی کو, سوائے اس کی کہ چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی تھی اور ماسکنگ ہو رہی تھی. تو جو کرونک ایزمیٹکس ہیں ان کے لیے تو باقاعدہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ان کو ماسکنگ سمجھائی جائے کہ ان کے لیے کتنی ضروری ہے. اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں ماحولیاتی الرجنس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں, ان سے بچت کریں. سر الرجنس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان سے سیف رہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی لوگ, اگر کچھ لوگ گزر رہے ہوں اور ایک وہاں پر مٹی ہو یا دھواں ہو تو ایک آدھی چھینک شاید سب کو ہی آ جائے گا, الحمدللہ صحت کی نشانی ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو لگاتار چھینکیں آتی ہے, ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے, گلے میں کچ کچ ہوتی ہے, یہ ہائپر ریسپانس ہے. یہ ہائپر ریسپانس ہی الرجی ہے. تو ان لوگوں کو ان چیزوں سے زیادہ احتیاط کرنی. پھر اگر وہ لگے کہ اس احتیاطوں کے باوجود, جو کہ بہت مشکل ہے, کراچی جیسے شہر میں جہاں ہر موڑ پر ایک نئی آلودگی آپ کا انتظار کر رہی ہے, تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنٹرولر میڈیسن استعمال کریں. خاص کر سیزنل ایزما کی ایک جو ٹرم ہے کہ سردی آتی ہے, موسم تبدیل ہوتا ہے, تو اس وقت ایزما بڑھ جاتا ہے, یہ بات صحیح ہے. تو ایسے وقتوں پہ کم از کم, اور جنرلی اگر کوئی کرونک ایزمیٹک ہے تو اس کو دوا استعمال کرنی چاہیے, کنٹرولر دوائی. اب یہ جو کنٹرولر دوائی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے, آپ اگر جلد پر کوئی الرجی ہوتی ہے, ڈرماٹائٹس ہوتا ہے, ایگزیما ہوتا ہے, آپ کتنی گولیاں کھا لیں, آپ جب تک اس پہ مرہم نہیں لگائیں گے آرام نہیں. اگر سانس کی نالیوں میں بھی وہی الرجی وہی کام کر رہی ہے, وہی سوزش پیدا کر رہی ہے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ دوا کو کسی طریقے سے وہیں جہاں پر کہیں ہو رہا ہے کام, اسی پر مرہم رکھے وہ. اس لیے انہیلرز کو ہم لوگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت اہمیت دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ انہیلر بیسکلی کوئی ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے, وہ ایک گیجٹ ہے, ایک آلہ ہے جو کہ دوا کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچانا ہے, بغیر اس کے کہ وہ خون میں شامل ہو اور اس کے گولیوں اور شربتوں کے نتیجے میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں نہیں. بالکل. سر کیا انہیلر پوری طرح سے سیف ہے؟ جی میرے خیال سے سیف. دیکھیے, انہیلرز میں ایزما کے لیے جو انہیلر استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک برونکو ڈائلیٹر ہوتا ہے, یعنی کہ برونکس کو, نالی کو ڈائلیٹ کرنے والا, ان کی سکڑن کو جو ہے وہ کم کرنے, اور ایک اس میں اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے, یعنی سوجن کو کم کرنے والا, جو عام طور پہ انہیلڈ اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. انہیلڈ اسٹیرائڈ مائکرو گرام میں ہوتے ہیں, تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں.
انہیلرس کو بنایا یوں جاتا ہے کہ اس سے دوا جائے وہ اتنی ہلکی ہو، یعنی 4 مائکرون سے کم کی کوشش آج کل ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹل ایئر وے میں بالکل انتہائی ایئر ویز میں، اسمال ایئر ویز میں جائے، اور ایبزارپشن جو ہے بہت کم ہوتی ہے اور جسم پر اس کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں، تو ایک محفوظ طریقہ علاج. بالکل. سر کیا انہیلر ایڈکٹیو ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تو ابتدا میں شارٹ ایکٹنگ تھے جو 6 سے 8 گھنٹے میں اثر ختم ہو جاتا، بلکہ شاید اور بھی جلدی. پھر لانگ ایکٹنگ آئے جو کہ 12 گھنٹے، اور پھر الٹرا لانگ ایکٹنگ آئے جو کہ اور بھی زیادہ. تو یہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جب ہی تو لینا پڑتا ہے پھر سے. تو یہ بات کہ انہیلر کے چند گھنٹے بعد ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس بات کے دلیل ہے کہ یہ چلا جاتا ہے. اتنا جذب نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے، تو اسی طریقے سے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. سر کیا ایزما جو ہے وہ فلی ریورسیبل ہے؟ جی، ایزما آپ نے بالکل صحیح کہا. ایزما کو ایک ہائپر ریئیکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں کہ جو ریورسیبل ہے. جتنی ریورسبلٹی ہوگی اتنا ایزما جو ہے وہ صحیح ہوگا. اوبیسلی اگر اسموکنگ ہو یا جو کانسٹنٹ کوئی ایسے انہیل کیا جا رہا ہو کہ جو ایک مزمن یا کرونک اثرات مترتب کرے، اس صورت میں پھر وہ COPD ہوتا ہے، ایزما نہیں ہوتا. کیونکہ ایزما کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ریورسبلٹی ہے، بہتر ہوتا ہے. سر کیا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایزما ہو سکتا ہے؟ اوبیسٹی سمٹم زیادہ ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی لنک کرنا تو شاید یوں نہیں ہے کہ ہر اوبیز آدمی ایزمیٹک نہیں ہوتا، لیکن ہاں ایزما کے کنٹرول میں اور ویٹ ریڈکشن ہیلپ کرے گا. تھینک یو سر. ان دی اینڈ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. میسج یہ ہے کہ ایزما، وہی آپ والی بات، ایزما ریورسبل ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. ایک روایت ہے کہ دم کے ساتھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یہاں پر انہیلر استعمال کرتے ہیں مسلسل. لڑکی کی شادی ہوئی، وہ کینیڈا چلی گئی یا اس کو کوئی اسکالرشپ میں مل گئی، وہ چلی گئی. اماں نے 4-5 انہیلر جو ہے ساتھ کر دی کہ باقی میں تو ہمارے لیے بعد میں بھیجوں گی. اس کو وہاں جا کے یاد ہی نہیں آیا. اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ مجھے یہ کچھ لینا بھی ہے. 2 سال کے بعد جب وہ واپس آئی تو 10 دن میں پھر شروع ہو گیا. تو یہ ماحول ہے. ہوسٹ الرجک ہو سکتا مگر ماحول الرجن ہوتا. تو جب ایک ایسے پیشنٹ پر یا ایسے شخص پہ جو حساسیت رکھتا ہے یہ چیز اثر کرتی ہے تو پھر وہ ہائپر، اگر وہ ماحول کلیئر ہو جائے تو پھر وہ نہیں رہتا. تو اس طرح سے یہ کنٹرولبل ہے، ریورسبل ہے، دم کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ماحول وہی رہے گا اور وہ مستقل ہوگا تو پھر وہ صورت. تھینک یو سر.